فوری طور پہ شروع کر دینے والے 3 اقدام کیا ہیں کہ جس سے معاشی بہتری آ سکے؟ نمبر 1 کہ جس کی آمدنی ہے چاہے وہ جس شعبے سے بھی ہو، ہاں، اور وہ اگر قابل ٹیکس آمدنی ہے تو اس کو ٹیکس لگایا جائے. صحیح ہے. چاہے وہ زراعت سے ہو، چاہے وہ پروفیشنل سروسز سے ہو، چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا ہو، چاہے وہ 20 سال کا جوان ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو. صحیح ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جس کی قابل ٹیکس آمدنی ہو اس کو فوراً لگایا جائے. ایک اس میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں پینشن کی. پینشن بھی ایک طریقے سے آمدنی ہے نا، آپ کو انکم آتی ہے. پاکستان میں پینشن لینے والا شاید 15,000 روپے مہینے والا بھی ہے اور 20 لاکھ روپے مہینے لینے والا بھی ہے. 15,000 والا قابل ٹیکس آمدنی نہیں ہے، لیکن جو لاکھوں میں جس کی پینشن جاتی ہے، جیسے بیوروکریٹس ہیں، ایکس پولیس والے ریٹائر ہیں، جج ہیں، فوجی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی جو ہے ٹیکس پہ ایگزمپشن کس بات کی؟ صحیح ہے، ان کو بھی ٹیکس دینا چاہیے. صحیح. پہلی بات یہ عالمی دنیا کا مطالبہ ہے. IMF کی چیف نے بھی یہ بات کی تھی پچھلے دنوں، آپ نے ایک ویڈیو سنی ہوگی 30 سیکنڈ. ہر قابل ٹیکس آمدنی پہ ٹیکس لگایا جائے. نمبر 2 یہ کہ حکومت جو ہے یہ جو ریلیف اور سبسڈی والے دینے کے کام ہے نا، اس سے باہر نکل جائے. اور جو ہے یہ جانے کہ اس میں مثال میں اس طریقے سے دوں گا کہ حکومت نے اگر بجلی کی قیمت میں ریلیف دینا ہے تو بالکل دے، لیکن اس کو دے جس کا حق ہے. یہ ایک ساتھ قیمت کم کر دینا، پیٹرول کی قیمت کم کر دینا، کھاد میں رعایت دے دینا. اب ایک کھاد ایک بیچارے کے 2 ایکڑ جگہ ہے اور ایک کی 2000 مربع جگہ ہے. آپ جو ہے یہ جو ایلیٹ کیپچر کو یہاں پہ جو ہے ایک سبسڈی دے کے جو ان کو پال رہے ہیں، اس کو ختم کریں اور اس کو ٹارگیٹڈ کریں. یہ بھی عالمی جسے کہ یہ عالمی ڈیمانڈ ہے. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم ٹیکس پیئر کو منی چارج کرتے ہیں اور آپ اپنے ٹیکس پیئر سے جو ہے اس کو الٹا ریلیف ٹیکس بھی نہیں لگاتے اور ریلیف دیتے ہیں. صحیح ہے. تیسرا، حکومت جو ہے کاروباری اور فیصلے جو ہے اس کو فری مارکیٹ کر دے پاکستان کو. مثال کے طور پہ یہ جو 15 دن بعد تیل کی قیمتوں کا اعلان کرنا، 30 دن بعد مہینے بعد نیپرا بجلی کی قیمت کا اعلان کر رہا ہے. PCB کے چیئرمین کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس کے PCB چیئرمین کس کو لگنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان چیزوں سے باہر نکلے اور یہ جتنی بھی ادارے بھی ہیں جو حکومت جن کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اپنے لوگوں کو، یاروں کو، دوستوں کو نوازنے کے لیے، ان سے جو ہے ان کو جو ہے یا اگر نچکاری نہیں کر سکتے تو ان کی جو ہے پرائیویٹ مینجمنٹ کے حوالے کر دیا جائے. بالکل صحیح. سو مزمل اسلام کہہ رہے ہیں ٹارگیٹڈ ٹیکس لگائیں، یعنی ہر قابل ٹیکس آمدنی کو ٹیکس کیا جائے، بے شک اس کو ٹارگیٹڈ کر لیں. آپ سبسڈیز بھی نہ دیں، دینی ہے تو بے شک ٹارگیٹڈ دے دیں، اور ڈی پولیٹیسائز کریں چیزوں کو. ہر معاملے میں جو حکومت گھسی ہوتی ہے وہ نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. اب ظاہر اس میں سے اور بھی بہت سارے سوالات نکلتے ہیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا بجٹ تجاویز میں سے ایک یہ ہے کہ جناب پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو 50 پر آ کر رکی ہے اس کو 50 سے 60 کیا جائے. اس کے نتیجے میں کچھ ایسا جو ایکسٹرا پیسے ملیں گے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے. پینشنز میں 30% پینشن بڑھانے کا منصوبہ. اب ظاہر ہے بڑھے گی تو وہی والی آپ کے لیے بات 20 لاکھ والے پہ بڑھے گی، 15,000 والے پہ بڑھے گی. لیکن ابھی میں ان ضمنی سوالات کو چھوڑتے ہوئے تاکہ یہی ایک پیٹرن چلے، تو سہیل صاحب پلیز آپ سے بھی یہی اسپیسیفک سوال، آپ کے خیال میں کون سے 3 کام فوری کرنے کے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو وسیم بھائی. دیکھیں مزمل صاحب کے سارے پوائنٹس سے میں ایگری کرتا ہوں، بٹ وہ ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ آج بھی ویلڈ ہیں. پچھلے سال بھی وہی پوائنٹس ویلڈ ہوتے، اگلے سال بھی وہی پوائنٹس ویلڈ ہوں گے. بلکہ سوری مجھے کہہ لینے دیں سہیل صاحب، میں بچپن سے جب سے بجٹ ٹرانسمیشن کر رہا ہوں یہ جو سنتے ہیں ہر قابل ٹیکس آمدنی پہ ٹیکس لگایا جائے، زرعی شعبے کو چھوڑا مت، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو پاتا. اسی لیے میں نے کہا مزمل صاحب کے بڑے ایجوکیٹڈ اور اچھے جوابات ہیں. مگر آج جہاں ہم بیٹھے ہیں جون 2023 میں، تو جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں اس میں نمبر 1 میرے خیال میں اقدام جو کرنا ہے، جس کا تعین ہوگا بجٹ میں آگے جا کے، یا بجٹ یا منی بجٹ جو بھی آتا ہے، کہ ہمیں جو ری پیمنٹ کرنی ہے کوئی 22-23 بلین ڈالر کی اگلے 12 ماہ میں، اس کا پیسہ کہاں سے ارینج ہوگا. اگر یہ انسرٹنٹی رہی اور یہ پیسہ ارینج نہیں ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کرنسی کچھ بھی ہو سکتی ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی بہت بڑھ سکتے ہیں، ہائپر انفلیشن بھی ہو سکتا ہے، سوشل انریسٹ. تو میرے خیال میں سب سے پہلا جو حکومت کو بجٹ میں یا بجٹ کے ساتھ ایڈریس کرنا چاہیے، وہ کلیئرٹی دی جائے کہ یہ 22 بلین ڈالر جو ڈیٹ ری پیمنٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں نہیں لے رہا، وہ کہاں سے آئیں گے. دوسرا جو چیز جو ملک کے حالات ہیں
یہ نہیں ہو سکتا کہ 30% پینشن بڑھ جائے, منیمم سیلری بڑھ جائے سرکاری اداروں کی. یار ملک میں خرچے بچانے کی کوشش ہونی چاہیے. آئی تھنک بڑا پن تو یہ ہے کہ سیلری کم کی جائے, بڑا پن تو یہ ہے کہ پینشن نہ بڑھائی جائے, بڑا پن تو یہ ہے کہ جو دوسرے ایکسپینسز ہیں اس کو کم کیا جائے, تاکہ یہ کوئی 7% کا ہم بجٹ خسارہ کر رہے ہیں فسکل ڈیفیسٹ, جس سے یہ پرابلم آ رہا ہے پچھلے 6 سال سے, وہ نہ ہو. تو یہ 2 پوائنٹ ایسے ہیں جو مزمل نے تو بتائے, مگر آج کے لیے میرے خیال میں جو بہت ریلیونٹ پوائنٹ ہے وہ آؤٹ آف باکس, ایک تو پہلے ڈیٹ ری پیمنٹ کا بتایا جائے, اور آؤٹ آف باکس یہ ہے کہ ہم نے خرچے بڑھتے ہوئے تو دیکھے ہیں, یہ حکومت اگر سیریس ہے تو یہ ثابت کرے کہ خرچے بچائے بھی جا سکتے ہیں. اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ جو مزمل نے کہی ہے کہ جو ٹیکس ہونا سب پر چاہیے. میرا تو کہنا یہ ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں اس میں نہ صرف سب ٹیکس دیں آمدنی پہ, بلکہ اس دفعہ زیادہ ٹیکس دیں. اگر آپ کی تنخواہ سے 30% کٹتا ہے, آپ کے سامنے ریٹیلر 0 دیتا ہے, تو ریٹیلر بھی 35 دے اور آپ بھی 35 دیں. تو ملک کو اشد ضرورت ہے, بے شک سپر ٹیکس لگ جائے 1 سال کے لیے تو پہلے ٹھیک ہے. اچھا میں اس میں ایک ضمنی سوال پوچھ لوں بفور آئی موو آن ٹو ذیشان. یہ جو آپ نے کہا کہ ایک سوال کھڑا کیا کہ بھائی پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ پیسے کس طرح دینے ہیں, تقریباً 23-24 بلین ڈالر اگلے سال دینا ہے, اگلے 3 سالوں میں 75 ارب ڈالر دینا ہے, آپ کے پاس جیب میں آج 4 بلین ڈالر سے کم پڑا ہے. تو اسی کا ذرا آپ جواب بھی دیجیے نا کہ کیا آپ کے خیال میں, جس طرح کافی ماہرین کا خیال ہے, شبر زری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ مان لو کہ نہیں دے سکتے ہو, ڈیٹ ری پروفائلنگ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, آپ کو بیٹھ کے آئی ایم ایف کو بولنا پڑے گا کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں, اور آئی ایم ایف کرنے کو تیار بھی ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ آپ مان ہی نہیں رہو, چونکہ اگر آپ یہ مانو گے تو پھر آپ کا اس کی پولیٹیکل آپ کو کاسٹ دینی پڑے گی. تو اس سوال جو آپ نے اٹھایا اس کا جواب بھی دیں کہ اگلے 1 سال میں 25 ارب ڈالر کیسے دینا ہے. آپ نے کہا نا سب سے پہلا کرنے والا کام یہ کہ گورنمنٹ بتائے کہ پیسے دینے کیسے ہیں, تو آپ کے ذہن میں اس کا جواب کیا ہے؟ یہی کہ بھائی نہیں دے سکتے, اس پہ بات کرو کہ ری شیڈول کرو ہمارے قرضے. آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں. ہم نے نومبر 2022 میں رپورٹ نکالی تھی, اس کے بعد بہت ساری اور بھی رپورٹ نکالی ہے. حکومت کو یہ ہار مان لینی چاہیے تھی پچھلے سال, ابھی تک نہیں مانی ہے تو ابھی مان لیں. اب اس میں آپ کو بتاتا ہوں, ڈیٹ ری اسکیڈولنگ 2 طریقے کی ہوتی ہے وسیم بھائی. ایک ہوتی ہے آرڈرلی, یعنی آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, لینڈرز کو بتائیں گے, ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے, اور پھر جا کے آپ اپنی ڈیٹ کو نہیں پے کریں گے اور اس کو آگے کر لیں گے, چاہے وہ 5 سال کے لیے آگے کریں, 10 سال کے لیے, جس طرح شری لنکا نے کیا ہے. ایک ہوتا ہے ڈس آرڈرلی. ڈس آرڈرلی کا مطلب ہے کہ آپ نے انا پرستی میں کہا ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے, 6-8 مہینے کے بعد آپ نے اچانک سے الارم دبا دیا, جس طرح شری لنکا نے دبا دیا تھا, تو وہ ڈس آرڈرلی ہوگا. تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حکومت پاکستان کو فوراً آرڈرلی ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کی طرف کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا.